کبھی کبھی انسان کو اپنی مانگی جانے والی دعائیں بہت مشکل لگنے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ دعائیں کب قبول ہوں گی، پتہ نہیں کب اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا، کب میری سنی جائے گی، کب مجھے اچھا شوہر ملے گا، کب میرے شوہر کو ہدایت ملے گی، کب مجھے اپنا ذاتی گھر ملے گا۔ تو یہ دعائیں بہت مشکل لگتی ہیں، بہت ناممکن سی لگتی ہیں جب آپ کر رہے ہوتے ہو اور آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ جانے کب دعا سنی جائے گی۔ لیکن یقین کرو کہ یہ دعائیں اللہ کے ایک کن کی محتاج ہیں اور اللہ آپ کو چٹکیوں میں ہر چیز سے نواز سکتے ہیں۔ جو آپ کے ذہن میں ہے، جو بھی مانگ رہے ہو، جتنی بھی بڑی وش ہے آپ کی، وہ سب پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا عمل کیا جائے، کیا کس طرح سے دعا مانگی جائے، کیا وظیفہ کیا جائے کہ اللہ فوراً ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمیں وہ سب نواز دے جو ہم مانگ رہے ہیں، جس کے لیے ہم پریشان ہیں، جو آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے۔ تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو آج بہت اسپیشل ہونے والی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پر لاسٹ میں آپ سے سورہ محمد کے ساتھ ساتھ کیسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت پاورفل ہے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کی آپ کیئر کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی دین کے راستے پہ آئے، اللہ کو یاد کریں، اذکار کریں۔ آپ کوئی اچھی بات کسی کو سکھاؤ گے، کسی سے شیئر کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کی بھی مشکلات، آپ کی بھی پریشانیاں دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں سسٹرز، بہت سادہ سی بات ہے کہ ہر دعا آپ جو کرتے ہو وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم سنا رہی ہوں کہ ہر مانگے جانے والی دعا قبول ہے، حتیٰ کہ انسان اس میں جلدی نہ مچائے۔ اور وہ جلدی کیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہے کہ میں نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور یوزلی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں تو سب کر رہی ہوں، میں تو وظیفے کر رہی ہوں، میں تو استغفار کر رہی ہوں، درود پاک پڑھی ہوں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تو 7 دن، آپ نے بولا تھا 7 دن یہ عمل کرو، 7 دن یہ وظیفہ کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا اس طرح سے۔ تو یہ جلدی ہی ہے جو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن یہ اذکار کیے، اتنے دن یہ وظیفہ کیا، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ یہیں پہ کر جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم جلدی کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اگر میری مانگی جانے والی دعاؤں میں دیر ہو رہی ہے، اللہ مجھے نہیں نواز رہے، تو اس میں میرے لیے ہی بھلائی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں بھلی معلوم ہو رہی ہو، جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور عین ممکن ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو، جو چیز تمہیں ابھی بری لگ رہی ہے، جو حالات، جو آزمائشیں تمہیں ابھی بری لگ رہی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اس میں تمہارے لیے بھلائی چھپی ہو۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ ہمارا تو ویژن ہی بہت شارٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم صحیح سے فیصلے نہیں کر پاتے۔ کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی جس میں کچھ لوگوں نے اپنے ریزلٹ شیئر کیے ہوئے تھے۔ ارلیئر دے فیلڈ ان PMS، یعنی کہ جو پنجاب لیول کا ایگزام ہوتا ہے اس میں وہ فیل ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے بڑا سوچا ہوا تھا۔ لیٹر آن دے کلیئرڈ CSS۔ تو اس طرح سے جب آپ توکل کرتے ہو اللہ پہ، آپ اللہ سے تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ نے آپ کو کچھ زیادہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں اللہ آپ کی محنت دیکھتا ہے، آپ کی لگن دیکھتا ہے، دین اللہ آپ کو پھر آپ کی محنت سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر فیل ہو گئی ہو تو گیو اپ کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو مزید بہتری کی طرف جانا ہے، مزید آپ کو محنت کرنی ہے اللہ کی یاد میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی۔ اپنی ایفرٹ اچھے سے آپ نے کرنی ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کریں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اس طرح سے اپنا بلیف بنا لیتے ہو، اللہ پہ اس طرح سے توکل کرتے ہو، اپنا دی بیسٹ کرتے ہو، اس کو یاد کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، دنیاوی جو آپ پہ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ادا کرنے میں، تو اللہ ڈیفینیٹلی آپ کی محنت کو دن دگنی ترقی عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سسٹرز جو اپنی زندگی کے معاملات میں پریشان ہو گئی ہو، جن کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ایشوز ہیں، آپ کے اولاد کے حوالے سے ایشوز ہیں، یا پھر آپ کے اپنے ذاتی گھر کے حوالے سے ایشوز ہیں، شوہر کی محبت کے حوالے سے کوئی بھی ایسے مسئلے ہیں جن کے لیے آپ بہت ہی پریشان ہو، آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، سب رستے بند ہو گئے ہیں، سب دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ٹرسٹ می کہ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب در بند ہو گئے، تب ایک در کھلا رہتا ہے اور وہ در ہے اللہ کا، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک ٹائم میں جا کے مانگ سکتے ہو، آپ کی باری آئے یا نہ آئے، آپ کسی بھی ٹائم جا کے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو، اس سے اپنا دکھ بیان کر سکتے ہو۔ وہی تو وہ ذات ہے جس نے آپ کا ہر دکھ سننا ہے، اس کو حل کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے اس ذات سے دوستی لگانی ہے۔ جب آپ اس ذات سے دوستی لگا لیتے ہو، اس رحیم بادشاہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے چلے جاتے ہو، جس کو کسی بھی
وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی بھی مینیجر کی ضرورت نہیں ہے، اس نے صرف کن کہنا ہے اور بنا کسی پروسیس کے، بنا کسی ڈیلے کے آپ کا کام ہو جانا ہے۔ تو اس ذات سے کیوں نہ ہم اپنی دوستی اسٹرانگ کر لیں جس کے قبضے میں ہر شے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مین میرا جو یہی پوائنٹ ہے کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہو اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، جب بھی آپ کو مشکل آتی ہے، سب سے پہلے کسی دنیاوی وسیلے کی طرف جانے سے پہلے آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، تو وہ کبھی آپ کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دیتا ہے، بلکہ آپ کو ایسی غیبی مدد عطا کرتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ میرے کام کیسے بنتے جا رہے ہیں۔ اور ٹرسٹ می، جب سے میں نے استغفار کو اس طریقے سے کرنا شروع کیا ہے، اس خاص اسپیسیفک طریقے سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سب عطا کیا ہے جو دعائیں میں مانگ کر بھول چکی تھی۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ استغفار کو کرنا کس طرح سے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سب جو ہے وہ آپ کو میں بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیے، استغفار کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں کہ اس کو میکسیمم تعداد میں جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن بہت ساری میری سسٹرز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم آلریڈی 7000 مرتبہ استغفار پڑھ رہی ہیں، آلریڈی ہم جو ہے وہ اس کو کثرت سے پڑھ رہی ہیں، لیکن دعائیں قبول ہوئی نہیں ہے ہماری تو کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوئی، ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ جو نوٹس لینا ہے ہم نے ان چیزوں کے بارے میں، وہ چیزیں جو ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں، جن کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی کسی بھی کھاتے میں لے کے نہیں آتی، وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے فار انسٹنس، اگر آپ نے کبھی کسی انسان کا دل دکھایا ہو، کبھی کسی کو ہرٹ کیا ہو اور آپ اس کو بھول گئے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پکڑ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کی ہو، کیونکہ دیکھیں جب تک بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے تمام وہ ایسے گناہ جو آپ سے سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی مانگیے اللہ سے، اور اللہ سے جو ہے وہ اس طرح سے فریاد کریں کہ یا اللہ میرے حصے کی کچھ نیکیاں لے کے اس انسان کے دل میں رحم ڈال دیجئے میرے لیے، کہ وہ مجھے معاف کر دے، اس کا دل میرے لیے صاف کر دے، اور میں بھی آج سے اپنا دل سب کی طرف سے صاف کرتا ہوں، سب کو معاف کیا میں نے۔ تو جب اس طرح سے کر کے آپ اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر کر لیتے ہو، گناہوں سے اپنا دل صاف کر لیتے ہو، اس کے بعد جب آپ استغفار کرتے ہو تو اس سے آپ کی لائف میں معجزاتی چینجز آتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کوشچن آئے گا کہ استغفار کرنا کون سا چاہیے، کیونکہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ کہنا بھی ایک استغفار ہے۔ تو سید الاستغفار کے حوالے سے بھی آپ نے کافی سنا ہوگا، تو جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، کیونکہ یہ دیکھیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں، لیکن اس سے جو چینجز آئیں گے آپ کی لائف میں، یقین کریں بہت ہی میریکلس چینجز ہوں گے۔ اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو اس سے آپ کی لائف بدلنے لگتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کا اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ بھی استغفار کرتا ہے کہ وہ ہر کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آج سے ہی آپ استغفار کو لازمی اپنے روٹین میں شامل کرو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ کم از کم دن میں 2100 مرتبہ تو لازمی پڑھو۔ اس کی بہت زیادہ میکل سٹوریز آئی ہیں ہمارے پاس لوگوں کی کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو تہجد کے ٹائم پڑھتے ہو، یقین کرو اس کے بہت معجزات ہیں کہ تہجد کے ٹائم جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہو، اپنا دل صاف کر کے لوگوں کی طرف سے معافی مانگتے ہو، اس کے حضور جھک جاتے ہو، تو یقین کرو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں اور صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اس کی بہت ساری سٹوریز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں۔ میں نے بہت ساری سٹوریز میں نے بھی اپنے ویڈیوز میں شیئر کی ہیں، بہت ساری سٹوریز سبسکرائبر نے میرے ساتھ شیئر کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آگے فارورڈ کی۔ یقین کریں اٹ از اے گیم چینجنگ وظیفہ، اٹ از اے گیم چینجنگ ذکر۔ اگر آپ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بالکل بدل جائے، آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں، آپ خوش رہو، آپ کی خوشیاں سسٹینڈ رہیں، لانگ لاسٹنگ رہیں، بری نظر سے بچو، آپ اللہ کے حصار میں رہو، اللہ کے پروٹیکشن میں رہو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے، تو یہ وظیفہ آج سے ہی کرنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ آپ کچھ ہی دنوں میں اس کے چینجز دیکھ لائف میں آپ کی مینٹلی ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ سب کچھ امپروو ہوگا اس ایک وظیفے سے۔ اگر آپ اس میں کنسسٹنٹ رہتے ہو، ناغہ نہیں کرتے اور پورے توکل کے ساتھ کرتے ہو، تو اللہ آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ سب کی دعائیں قبول کرے۔ چلے اس کے ساتھ دعا سے بریرہ خان، سومیہ ایم عبداللہ، اقرا خان، سعدیہ سمی، اربانہ ارسلان، راہم شعیب، ہنی فاطمہ، اسد سلطانی، اروبہ چودھری، آپنا اجاز، راشد
راشد فاطمہ نور فخر النساء صبا فہیم حاجہ بانو آسمہ صدیقہ گلستہ انم خالد کامل خلجی سہرش خاتون مہیدہ سدرہ اشفاق خان ارسلان حسین راجپوت عائشہ آمنہ عمران راشد پروین منیبہ مدیحہ عامر احمد مغل شہانہ شبانہ جاوید رخسار فاطمہ ایم سبون ثنا عدنان عائشہ وسیم نیشا مکائل حیدر فاطمہ طلال شفق فیروز آیت اقرا داؤد لائبہ شیوانی سلمان حیدر ارہا شاہدہ نواز مائلہ علی نیشا۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔